الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زاریات آیت نمبر 27 تک پہنچ گئے تھے جی ہم۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے سر جی۔ آیت نمبر 27 تک پڑھا تھا، کہاں تک پڑھا تھا یاد ہے کہ نہیں؟ 30 آیات پڑھ لیں۔ اچھا 30 ہو گئی تھی، ٹھیک ہے بالکل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو ہو گیا تھا مسومۃ المسلمین وفی موسیٰ، یہاں سے پڑھنا ہے 38 نمبر۔ ہاں جی یاد آیا کہ نہیں آپ کو؟ آیت نمبر 38 سے پڑھنا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی موسیٰ، اور موسیٰ کے قصے میں عبرت ہے۔ وہ پیچھے بات گزری تھی نا کہ کیا کہتے ہیں، کہاں سے وہ صورت آیت آئی تھی کہ فی ذالک الآیات، کون سی آیت تھی؟ کافی پیچھے گزر گئی ہے، چلیں بہرحال وفی موسیٰ، اور موسیٰ میں یعنی موسیٰ کے تذکرے میں، موسیٰ کے تذکرے میں، ان کے قصے میں کیا ہے جی؟ نصیحت ہے۔ کب اذ ارسلنا ہو، کہ جب ہم نے ان کو بھیجا، الی فرعون، فرعون کی جانب، بسلطان، ایک دلیل کے ساتھ، مبین، جو بڑی واضح تھی۔ واضح دلیل سے مراد یہاں پہ معجزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے تھے، ان معجزات میں سے جو موسیٰ علیہ السلام کا مشہور معجزہ ہے، وہ مشہور معجزہ کیا ہے جی؟ عصا کا اور ید بیضا کا۔ عصا کا معجزہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جی طاقت دی تھی کہ وہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالتے تھے اور نکالتے تھے، جس سے وہ ہاتھ چودھری کے چاند کی طرح روشن ہو جاتا تھا۔ اور دوسری ان کو جو معجزہ عطا فرمایا تھا، وہ ان کی عصا تھی، ان کی لاٹھی تھی، کہ اس لاٹھی سے بڑے کام کر لیتے تھے۔ وہ پانی پہ مارتے تھے، رستے بن جاتے تھے، گراتے تھے، سانپ بن جاتا تھا۔ یہ مختلف واقعات جو اس لاٹھی کے اعتبار سے نمودار ہوئے ہیں، وہ سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ تو فرمایا وفی موسیٰ، اور موسیٰ کے قصے میں نصیحت ہے، موسیٰ کے قصے میں بھی عبرت ہے۔ اس ارسلنا، جب ہم نے بھیجا ہوں اس کو، الی فرعون، فرعون کی جانب، بسلطان مبین، ایک کھلی دلیل کے ساتھ۔ شور تو زیادہ نہیں ہے، ٹھیک؟ آواز سمجھ آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ فتولا برکنہ، تو پھر گیا برکنہ، اپنی قوت کے ساتھ، یعنی فرعون اکیلے خود نہیں پھرا، اکیلے خود برگشتہ نہیں ہوا، خود گمراہ نہیں ہوا، بلکہ برکنہ، اپنی قوت کے ساتھ گمراہ ہوا۔ قوت سے مراد یہاں پہ اس کے جو ارکان سلطنت تھے، جو اس کے ماننے والے تھے۔ وقال، اس نے کہا، ساحر او مجنون، یہ تو جادوگر یا کیا ہے، مجنون ہے۔ فاخذناہ، تو ہم نے اس کو پکڑا، وجنودہ، اس کے لشکروں کو پکڑا، فنبذناہم، تو ہم نے ان کو پھینک دیا، فی الیم، میں، سمندر میں، وہو ملیم، اس حال میں کہ وہ ملامت زدہ تھا، یعنی ہم نے اس کو ملامت زدہ کر کے چھوڑ دیا۔ وفی عاد، اور عاد کے قصے میں بھی نصیحت ہے تم لوگوں کے لیے۔ وفی عاد، اور عاد کے قصے میں بھی عبرت ہے۔ اذ ارسلنا، جب ہم نے بھیجا، علیہم، ان کے اوپر، الریح العقیم، بانجھ ہوا بھیجی۔ الریح العقیم سے مراد یہاں پہ ایسی ہوا جو بے فائدہ تھی۔ ہوا کا تو عام طور پہ کوئی نہ کوئی فائدہ ہے نا، تو یہاں اس کا فائدہ کوئی نہیں تھا، یہاں پہ عذاب ہی عذاب، اس لیے اس کو الریح العقیم کہا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ وفی عاد، اور عاد کی جانب، عاد کے قصے میں بھی نصیحت ہے۔ اذ ارسلنا، کہ جب ہم نے اس کو بھیجا، اذ ارسلنا علیہم، جب ہم نے ان کے اوپر بھیجا، الریح العقیم، ایک بانجھ ہوا۔ ٹھیک ہے نا؟ سورہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ سأل سائل بعذاب واقع،
جو تیسری چوتھی صورت ہے 29ویں پارے کی سورہ معارج میں غالباً ذکر ہے کہ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما، ٹھیک ہے نا، 7 راتیں اور 8 دن تک وہ ہوا چلی قوم عاد کے اوپر، اتنی تیز آندھی تھی اور اس کو ملیہ میٹ کر دیا، ختم کر دیا۔ فرمایا ما تذر من شیء، ما تذر من شیء، ما تذر کہ وہ نہیں چھوڑتی تھی، من شیء کسی بھی چیز کو، اتت علیہ جس پر وہ آتی تھی، یعنی وہ ہوا جس چیز پر بھی چلتی تھی اس کو نہیں چھوڑتی تھی، الا مگر یہ کہ جعلت ہو اس کو کر دیتی تھی کر رمین بوسیدہ ہڈیوں کی طرح، یعنی وہ ایسی ہوا تھی کہ اس کو بوسیدہ ہڈیاں بنا دیتی تھی، جو ریزہ ریزہ کر دیتی تھی، یعنی جس چیز پر بھی وہ ہوا گزرتی تھی اس کو ایسا کر چھوڑتی تھی جیسے کوئی چیز گل کر ریزہ ریزہ ہو گئی ہو۔ اس سے معلوم ہو کہ کوئی غیر معمولی ہوا تھی، عام ہوا نہیں تھی، اس کے اندر عذاب تھا۔ وہ عذاب جلنے سڑنے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کسی چیز کو اگر آپ گرم کریں اور اتنا پکائیں تو گل سڑ جاتی ہے نا، تو بظاہر سے ہی معلوم ہوا ہے کہ وہ گرم ہوا تھی۔ وفی سمودا، اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے، اذ قیل لہم جب ان سے کہا گیا تمتعوا کہ تم فائدہ اٹھا لو حتی حین ایک وقت تک۔ سمود کے قصے میں بھی تمہارے لیے نصیحت ہے۔ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، فَعَتَوْا تو انہوں نے سرکشی کر لی، عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم سے، سرکشی کی، نافرمانی کی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ تو پکڑ لیا ان کو چیخ نے، کڑک نے، صاعقہ چنگاڑ یا کڑک، وَهُمْ يَنظُرُونَ اور وہ دیکھ رہے تھے، وہ اپنے سزا کو دیکھ رہے تھے، کیسے ان کے اوپر عذاب آیا، ان کو پکڑ لیا۔ فَمَسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ پس طاقت نہ ہوئی ان کو، فَمَسْتَطَاعُوا پس ان کو طاقت نہیں تھی، من قیام کھڑے ہونے کی، وما كانوا منتظرین اور نہ وہ تھے منتصرین بدلہ لینے والے، اتنا بھی موقع نہیں ملا کہ وہ کھڑے ہوتے، باگتے، ہاں جی، اور اپنا بدلہ لے لیتے۔ از آواز چنگاڑ آئی ان کو ملیہ میٹ کر دیا۔ وقوم نوح من قبل اور نوح کی قوم اس سے پہلے، انہم کانوا قوما فاسقین بے شک وہ تھے فاسق لوگ، یعنی اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی یہی حال ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس وجہ سے کہ اس میں بڑے بڑے نافرمان تھے، وہ نافرمانیوں کی وجہ سے ان کا بھی یہ حال ہوا، عذاب آیا، پانی آیا، غرق ہو گئے سب۔ والسماء بنیناہا، والسماء بنیناہا اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بأیدٍ بنایا اپنے ہاتھوں سے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور ہم ہی اس کو وسعت دینے والے ہیں، یعنی ہم نے آسمانوں کو اپنے ہاتھوں سے، یعنی اپنی قدرت سے بنایا۔ ظاہر اللہ تعالیٰ کی ہاتھ تو نہیں ہے نا، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ مخلوقات کی طرح نہیں ہے کہ ہم مخلوقات سے تشبیہ دیں۔ اس قسم کے الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال فرمائے ہیں یہ متشابہات میں سے ہے، اس سے جو ہے اس کا لازمی معنی مراد ہوتا ہے، یہاں پہ بِأَیْدٍ سے مراد لازمی معنی قدرت مراد ہے، یعنی ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور ہم اس کو وسیع کرنے والے ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا اور زمین کو ہم نے بچھایا، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ تو کتنے اچھے ہیں بچھانے والے، یعنی ہم کتنے اچھا بچھانے والے ہیں، ہاں جی، ہم نے زمین کو فرش بنایا، کتنی خوبصورتی سے اس کو بچھا دیا۔ والارض اور زمین کو فرشناها بچھایا ہم نے اس کو، فنعما تو کتنا ہی اچھا ہے، کتنے ہی اچھے ہیں، الماہدون بچھانے والے یا ہموار کرنے والے۔ ومن کل شیء خلقنا اور ہر چیز میں سے ہم نے پیدا کیے، زوجین جوڑے، ہر چیز میں سے ہم نے جوڑے جوڑے پیدا کیے، لعلہم تذکرون لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت پکڑو، یعنی ہم نے ہر چیز کی دو قسم بنا دی، ٹھیک ہے نا جی، تاکہ تم اس کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے نظام زندگی کو چلایا ہوا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ پس تم دوڑو اللہ کی جانب دوڑو، سبقت کرو، انی لکم بے شک میں تمہیں منہ اس سے، ان اس اللہ سے، نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین کھلا، ان تم اللہ ہی کی توحید کی طرف دوڑو، میں تمہیں اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں، انی لکم منہ میں تمہاری طرف اللہ کی جانب سے نذیر مبین کھلا ڈرانے والا ہوں، یعنی میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اللہ کا فرستادہ ہوں۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ اور تم نہ بناؤ اللہ کے ساتھ الہًا آخر کوئی دوسرا معبود، کوئی دوسرا الہ، انی لکم بے شک میں تم کو منہ اس اللہ سے، نذیر اس کی طرف سے، منہ یعنی اللہ کی طرف سے، نذیر مبین کھلا ڈرانے والا ہوں، یعنی میں اللہ کی جانب سے کھلا ڈرانے والا ہوں، نبی ہوں۔
کذالک ما اتی الذین من قبلہم، اسی طرح ما اتی الذین نہیں آیا ان لوگوں کے پاس من قبل ان سے پہلے من رسول کوئی رسول بھی نہیں آیا مگر الا قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، یعنی جب بھی کوئی رسول آیا تو انہوں نے یہ کہا، کیا کہا؟ ساحر او مجنون، اس کو یا تو کہا جادوگر ہے یا کہا مجنون ہے۔ اسی طرح جو کافر لوگ اس سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے پاس کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کو انہوں نے ساحر یا مجنون نہ کہا ہو۔ ہمیشہ یہی روش رہی، یہی طریقہ رہا، یہی وتیرہ رہا کہ نبی آیا تو یہ اس کو طرح طرح کے القابات دیتے تھے، تنگ کرتے تھے۔ تواصوا به، اللہ فرماتے ہیں تواصوا به، کیا وہ ایک دوسرے کو اس طرح کی نصیحت کر گئے ہیں؟ یعنی جو پہلے کافر تھے کیا انہوں نے بعد والوں کو نصیحت کی ہے، وصیت کرتے گئے ہیں کہ بھئی تم نے یہ کام کرنا؟ بل هم قوم طاغون، بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سرکش ہیں۔ یعنی کیا اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے آئے ہیں لوگ؟ بلکہ سب کے سب سرکش ہیں۔ یعنی کیا انہوں نے یہاں پہ جو کہا سرکش، یعنی وصیت کے مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اس کو وتیرہ ہی بنا دیا ہے، جیسے کسی نے وصیت کی ہو ایک نے دوسرے کو کہ تم نے بھی یہ کرنا، تم نے بھی یہ کرنا، ہر آنے والا سرکش جو ہے وہی کرتا رہے۔ فتول عنہم، اللہ فرماتے اپنے رسول سے، اے رسول فتول، پس آپ منہ موڑ لیں، عنہم ان سے، فما انت بملوم، پس نہیں ہے آپ بھی ملوم جس پر ملامت کی جائے، آپ ملامت زدہ نہیں ہیں، آپ ان کی طرف التفات نہیں کیجیے، آپ پر کسی طرح کا کوئی الزام نہیں ہے، آپ نے دعوت دے دی، حق کی بات پہنچا دی، بس اب آپ اعراض کر لیں، اب آپ پہ کوئی ملامت نہیں ہے۔ وذکر، اور آپ نصیحت کیجئے، فإن الذکرى، بے شک نصیحت، تنفع المؤمنین، وہ فائدہ دیتی ہے مومنوں کو، نصیحت کرتے رہیں، نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی رہتی ہے۔ وما خلقت الجن والانس، اور نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں کو، والانس، اور انسانوں کو، الا، مگر اس لیے، لیعبدونی، یعبدون، تاکہ وہ عبادت کریں، نی، میری، یہاں پہ یا محذوف ہے، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ما اريد منهم من رزق، ما اريد، میں نہیں چاہتا، منہم، ان سے، من رزق، کوئی رزق، وما اريد، میں نہیں چاہتا، ان یطعمونی، ان یطعمون، نون کی نیچے زیر یا محذوف ہے، یہ کہ وہ مجھے کھلائیں۔ مقصد یہ ہے کہ میں ان سے کوئی روٹی نہیں مانگتا، کوئی روزی پانی نہیں مانگتا، اور نہ میں ان سے یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں، کھلانے والا تو میں ہوں، رزق دینے والا تو میں ہوں، سب یہ ان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی، هو الرزاق، وہی رزق دینے والا ہے، ذو القوۃ، قوت والا ہے، المتین، بڑا زبردست ہے، اللہ خود ہی سب کو رزق پہنچانے والا ہے، قوت والا، نہایت قوت والا ہے۔ فإن للذین ظلموا، بے شک ان لوگوں کے لیے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، ذنوبم، کیا ہے جی، ایک حصہ ہے، مثل ذنوب اصحابہم، مثل، مانند، ذنوب اصحابہم، ان کے ساتھیوں کے حصے کے بقدر، فلا یستعجلونی، پس وہ نہ وہ جلدی کریں مجھ سے جلدی نہ مانگے، اپنے ان گناہوں کا صلہ جلدی نہ مانگے۔ مقصد یہ کہ ان ظالموں کی سزا بھی کیا ہے جی، یعنی ان ظالموں کی جو سزا ہے یا ان کی جو باری ہے وہ بھی مقرر ہے، جیسے پہلے لوگوں پہ عذاب آئے، ان کی بھی باری آنے والی، ٹھیک ہے نا، جیسے ان سے پہلے ان کی ڈگر پر چلنے والے، ان کے طریقوں پر چلنے والوں کی باری ہو گئی۔ فإن للذین ظلموا، بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ذنوبا، ان کے لیے بھی ایک حصہ ہے عذاب کا، اس طرح مثل ذنوب اصحابہم، جیسے ان کے ساتھیوں کے لیے کیا تھا، ایک حصہ تھا، جیسے ان کے ساتھیوں پہ، ان کی طرح کے لوگوں پہ عذاب آیا، لوط علیہ السلام کی قوم پہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ جو انہی تھے، ٹھیک ہے نا جی، اور عاد کے اوپر، ثمود کے اوپر، جیسے ان پہ ایک عذاب کا حصہ نازل ہوا، اسی طرح ان کے لیے بھی عذاب کا ایک حصہ مقرر ہے۔ فلا یستعجلونی، بس یہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں، اس کو آ جائے گا وہ۔ فویل للذین کفروا، فویل، پس ہلاکت ہے، بربادی ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من یومہم الذی، من یومہم، اس کے اس دن سے، اس دن میں سے، یعنی اس دن ان کے لیے ہلاکت اور تباہی ہوگی، الذی یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی اس دن، جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے، اس دن ان کے لیے بڑی ہلاکت اور تباہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا جی، یہ دیکھیے گا ذرا، اس صورت میں کوئی بات سمجھنا ہی پوچھنی ہو بتائیں آپ۔
جی یہ جو سورہ زاریات ہو گئی ہے، اس میں آیت جو میں نے پڑھی ہے سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ ہاں جی، کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو پڑھنا میں نے، لیفٹ ہو رہے ہیں آپ لوگ. چلیں پھر آگے چلیں جی. اچھا جی ٹھیک ہے، اگر اس میں کوئی سوال نہیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی استاد جی سمجھ میں آ گئے. اچھا جی، اس کے بعد ہے سورۃ الطور. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جو ابھی ہم نے سورہ زاریات پڑھی، ٹھیک ہے نا، اس میں آپ نے دیکھا کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی، ٹھیک ہے نا. اس کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی، ٹھیک ہے. اس میں خاص طور پہ کوئی طور کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی طور. گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانیاں کرتے، کوئی نئی بات نہیں، اس سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کی بھی نافرمانیاں کر چکے ہیں لوگ، اور کوئی طور خود اس کا گواہ ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی طور کو یہاں پہ خاص طور پہ اس لیے ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے نا. تو فرمایا کہ اچھا جی ایک منٹ ذرا، ہاں سورۃ طور یہ جو ہے مکی صورت ہے، اور اس میں تقریباً 49 آیات ہیں. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والطور، قسم ہے طور پہاڑ کی، واو قسمیہ ہے، والطوری قسم ہے طور پہاڑ کی، وکتاب مسطور، اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے، لکھی ہوئی کتاب کی قسم، فی رق منشور، فی رق ایک جلی میں، منشور جو پھیلی ہوئی یعنی کھلے ہوئے کاغذ میں لکھی ہوئی، جلی سے مراد یہاں پہ کھلا ہوا کاغذ. والبیت المعمور، اور قسم ہے گھر کی، المعمور جو آباد ہے. بیت المعمور، بیت المعمور بیت اللہ کے اوپر اگر آپ سیدھا جائیں ساتوں آسمان کے اوپر، جو جہاں پہ جو فرشتوں کا قبلہ ہے، جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں. اور بیت معمور کی قسم، والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی قسم، اونچی چھت سے مراد یہاں پہ آسمان ہے. والبحر المسجور، اور سمندر کی، المسجور جو موج زن ہے، جو یعنی ٹھاٹے مار رہا ہے، ٹھیک ہے نا. قسم ہے دریائے شور کی جو پانی سے پر ہے. ان عذاب ربک، بے شک تیرے رب کا عذاب، لواقع، واقع ہونے والا ہے، ما لہو، نہیں ہے اس کے لیے، من دافع، کوئی دور کرنے والا. تیرے رب کا عذاب جو ہے وہ واقع ہونے والا ہے، اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی اچھا ٹھیک ہو گیا. یوم تمور السماء مورا، یوم وہ دن، جس دن، تمور تھر تھرائے گا یا لرز اٹھے گا آسمان، مورا لرز اٹھنا، جس نے آسمان جو ہے وہ لرز اٹھے گا یا تھر تھرائے گا. وہ تسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ چل پڑیں گے چلنا، یعنی پہاڑ ہولناک طریقے سے چل پڑیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. وَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور فویل، پس خرابی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، یوم اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے، الذین هم فی خوض یلعبون، وہ جو ڈوبے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، یلعبون، کھیل رہے ہیں بےہودہ باتوں کے اندر، خوض یعنی وہ بےہودہ باتوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اور جس دن انہیں دھکے دیے جائیں گے، یوم، اور وہ دن، یدعون، کہ ان کو دھکا دیا جائے گا، الی نار جہنم، جہنم کے آگ کی جانب دھکیلا جائے گا. دعا، دھکا دیا جانا، یعنی جہنم کی آگ میں ان کو دھکا دے کے گرا دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی. حاضر، اور ان سے کہا جائے گا، حاضر النار، یہ وہی دوزخ ہے، وہی آگ ہے، التی کنتم بہا تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، جس کو دنیا میں تم مانتے نہیں تھے، جھٹلایا کرتے تھے، یہ وہی عذاب ہے، وہی آگ ہے. افسحر ھذا، کیا بھلا یہ جادو ہے، ام انتم لا تبصرون، یا تم دیکھتے نہیں ہو. تو کیا یہ بھی جادو ہے؟ مقصد یہ کہ تم جیسے دنیا میں کہا کرتے تھے نا ہر بات کو کہ یہ جادو ہے، یہ مجنون ہے، اب بتاؤ یہ بھی جادو ہے، کیا تم کو بھی نظر نہیں آتا؟ اس لوگ ظاہر جب انبیاء معجزے لے کے آتے تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے نا، مانتے نہیں تھے، حقائق سے منہ موڑتے تھے. تو اب اللہ فرمائے کہ اب بتاؤ بھی جادو ہے، حقائق سے بھی منہ موڑ لو.
افسحر ھذا، تو کیا یہ جادو ہے، ام انتم لا تبصرون، یا تم کو نظر نہیں آتا، اسلوہا، اللہ کی طرف سے کیا ہوگا، حکم ہوگا، اسلوہا، کس میں داخل ہو جاؤ، فصبروا، تم اس میں صبر کرو، او لا تصبروا، یا صبر نہ کرو، سواء علیکم، تم پر دونوں باتیں برابر ہے، صبر کرو یا نہ کرو کوئی فرق نہیں پڑتا، انما تجزون، تمہیں بدلہ دیا جائے گا، ما کنتم تعملون، جو تم عمل کیا کرتے تھے، دنیا میں جو کفر و شرک کیا کرتے تھے اس کا بدلہ چکھو، اس میں داخل ہو جاؤ، ہاں جی، پھر خواہ تم صبر کرو یا نہ کرو، دونوں تمہارے حق میں برابر ہے، جیسے تم کرتے تھے ویسے ہی تم کو بدلہ دیا جائے گا، ان المتقین، بے شک متقی لوگ، فی جنات و نعیم، باغات میں اور نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین، خوش ہوں گے، بما آتاہم، ان چیزوں سے، ان نعمتوں سے، آتاہم، جو ان کو دے گا یا دی ہوں گی، ربہم، کے رب نے، ووقاہم، اور ان کو بچا لیا ربہم، کے رب نے، عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے، یعنی ان کو جو چیزیں ان کے پروردگار نے دی ہوں گی اس سے ان کے دل خوش ہوں گے، اور ان کا پروردگار ان کو دوزخ کے عذاب سے بھی محفوظ رکھ لے گا، تو اس کی وجہ سے بڑے خوش ہوں گے، اور ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، کلو، تم کھاؤ، اشربو، اور پیو، ہنیئم، مزے سے کھاؤ، ٹینشن فری ہو کے کھاؤ، بما کنتم تعملون، اس کے بدلے میں جو تم عمل کیا کرتے تھے، دنیا میں جو اچھے اعمال کیا کرتے تھے اب اس کے بدلے مزے کھاؤ، متقین، وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی سرر، ان تختوں پر، سرر جمع اس کے واحد سریر آتے ہیں، سریر تخت کو کہتے ہیں، علی سرر، ان تختوں پر، مصفوفہ، صف بندے ہوئے تخت ہوں گے، وزوجناہم، اور ہم ان کو بیاہ دیں گے، وزوجنا، اور ہم بیاہ دیں گے، ہم ان کو، ان کا نکاح کر دیں گے، بحور عین، سفید حوروں کے ساتھ، بڑی بڑی آنکھوں والی عورتوں کے ساتھ، ان تکیے لگائے ہوئے ہوں گے تختوں پر جو برابر بچھے ہوئے ہوں گے، ہم ان کو گوری گوری بڑی آنکھوں والی حوروں سے کیا کر دیں گے، بیاہ دیں گے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم، اور ان کی پیروی کی، ذریتہم، ان کی اولاد نے، جو لوگ ایمان والے تھے اور پھر ان کے بعد ان کی اولاد آئی اور ان کی اولاد نے بھی ان کی پیروی کی، ایمان، ایمان کے ساتھ، اللہ فرماتے ہیں الحقنا بہم ذریتہم، ہم ملا دیں گے ان کو، ان کی اولاد کو، ان کے ساتھ ان کی اولاد کو بھی ملا دیں گے، جیسے مقام و مرتبے میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اولاد کو بھی وہاں پہنچا دیں گے، وما التناہم من عملہم من شیء، وما التناہم، اور ہم کمی نہیں کریں گے ان کے لیے، من عملہم، ان کے عمل میں سے، من شیء، کچھ بھی، ان کے عمل میں سے کوئی بھی کمی نہیں کریں گے، کل امرئ، ان شخص، بما کسب، جو اس نے کمائی کی ہے، رہین، اس کے بدلے میں رہن ہے، گروی ہے، ہر بندہ گروی پڑا ہوا ہے اپنے عمل کے بدلے میں، ان کل امرئ رہین بما کسب، ہر انسان جو ہے وہ گرا ہوا ہے، یعنی گروی پڑا ہوا ہے اپنے عمل کے بدلے میں، مقصد یہ کہ اپنے عمل کا بدلہ وہ چکھ لے گا، وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، اور ہم ان کی مدد کریں گے، اور زیادہ دیں گے، بِفَاكِهَةٍ، پھل، وَلَحْمٍ، اور گوشت، مِمَّا يَشْتَهُونَ، وہ چاہیں گے، جس کی خواہش کریں گے وہ پھل بھی ملے گا، جس کی خواہش کریں گے وہ گوشت بھی ملے گا، يَتَنَازَعُونَ فِيهَا، اور وہ ایک دوسرے سے چھینیں گے، فِيهَا، اس جنت کے اندر، کأسن، جام، پیالے، لا لغون فیہا، ایسے پیالے اور ایسے جام، لا لغون فیہا، جس میں کوئی بیہودہ بات نہیں ہوگی، ولا تأثیم، اور نہ کوئی گناہ ہوگا، ہاں جی، ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہنستے بستے ایک دوسرے سے کھینچیں گے اور پئیں گے، ہاں جی، جیسے دنیا میں کسی چیز سے بندہ لطف اندوز ہوتا ہے، ایک دوسرے سے چیزیں کھینچ کے کھاتا ہے، تو اس طرح کا ان کو ماحول میسر ہوگا، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، اور ان کے اوپر گھوم رہے ہوں گے، غلمان لہم، ان کے نو عمر خادم، غلمان، نو عمر خادم، لہم، جو ان کے ہوں گے، کأنہم، گویا کہ ویسے ہوں گے، لؤلؤ، موتی، مکنون، چھپے ہوئے موتیوں کی طرح خوبصورت ہوں گے، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، وَأَقْبَلَ، اور متوجہ ہوں گے ان میں سے بعض کی جانب، یتساءلون، ایک دوسرے سے سوال کریں گے، چلے میرے خیال میں کافی ہے جی، ھذا والمرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام، صدق اللہ مولانا العظیم، میرے خیال میں کافی ہے، کیونکہ نا ادھر اذان کا وقت ہو گیا ہے، بالکل اذانیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے جی، کافی ہے، اس میں کوئی سوال تو نہیں کرنا آپ لوگوں نے، کوئی سوال کرنے تو کر لیں، ہاں جی، ایک ہی بندہ رہ گیا میرے خیال میں، اچھا نہیں، 3 لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی، کوئی سوال ہے؟
جب تک آپ سوال کریں گے تو تب تک اذان شروع ہو جائے گی. چلیں ٹھیک ہے جی، بہرحال ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.